ان کی اکانومی ہم سے بہت بڑی ہے، جس کی وجہ سے وہ جا کے رفال خرید لیتے ہیں۔ آپ کی اوقات نہیں ہے، آپ کی جیب میں گھر میں نہیں ہے دانے، اماں چلی بھنانے ہماری والی بات آ جاتی ہے۔ اچھا، پاکستان کے اندر ویسے اس چیز کو لے کر ایک نیریٹو موجود ہے جو میڈیا خاص کر ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے ملٹری آپریشن میں انڈیا کو بیک آف کر دیا، اس وجہ سے ٹرمپ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس خطے کے اندر جو واحد ایک اس وقت فورس ہے وہ پاکستان ہے۔ دی ہینڈل ڈونلڈ ٹرمپ ویری ویل۔ کیا یہ بات درست ہے کہ ہم ٹرمپ کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر پانے میں کامیاب ہوئے؟ دیکھیں، پولیٹیکل نیریٹو ان سے ہینڈل نہیں ہوا، لیکن یہ کوئی جنگ ہارے نہیں ہے۔ پہلے تو یہ کوئی جنگ نہیں، دس واز اے نیئر وار۔ میں آپ کو یاد کراتی چلوں کہ جب کارگل ہوا تھا تو اس کے بعد یاد اگر پڑے تو پاکستان نیوی کا ایک اٹلانٹک تھا جو کہ پھر لائن آف کنٹرول کے بہت قریب چلا گیا تھا، اور دین اٹ واز شاٹ ڈاؤن بائی دا انڈینز۔ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध पाकिस्तानी पॉलिटिकल साइंटिस्ट और लेखिका आयशा सिद्दीका के उन खुलासों के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान और भारत के रिश्तों पर एक नई बहस छेड़ दी है। हाल ही में आयशा सिद्दीका ने मीडिया इंटरव्यू में बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच हिंसा की उम्मीद अब आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में लोगों को एक दूसरे के बारे में असली जानकारी बहुत कम है और लोग सिर्फ मीडिया और राजनीतिक बयानबाजी पर भरोसा करते हैं। उनका मानना है कि इस नई सामान्य स्थिति में पाकिस्तान की सेना को हीरो की तरह देखा जा रहा है, लेकिन इससे असली समस्याएं जैसे अर्थव्यवस्था और जनता की चुनौतियां कहीं पीछे छूटती जा रही हैं। आयशा सिद्दीका ने बहुत सारे मुद्दों से पर्दा उठाया है और आगे हम इस वीडियो में और भी गहराई से जानेंगे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो मिलते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आयशा साहिबा, इंडियन जो आर्मी चीफ है उनका भी ये कहना है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई और किसी भी टाइम दोबारा शुरू हो सकती है। तो ये जो ऑपरेशन था, क्या ये मिलिट्री ऑपरेशन खत्म हो गया है? ये कन्फ्रंटेशन खत्म हो गई, कंक्लूड हो गई है ये? देखिए, ये 4 डेज का नियर वॉर थी, ये कॉन्फ्लिक्ट था, वो तो खत्म हो गया है। लेकिन जाहिर है चूंकि दोनों मुमालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और जो टेंशन है उसी तरह से चल रही है, तो इसलिए जो है वो जो कॉन्फ्लिक्ट की फिजा है वो तो उसी तरह कायम है ना। कोई गुफ्तगू दैट वे कोई हो नहीं रही, तो और कभी भी कहीं कोई स्पार्किंग हो सकती है। सो इस वजह से जो है कि देखिए, उनका क्लेम, इंडियन क्लेम ये है कि हाँ जी कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ, हम इसको अभी ये हम जारी रखेंगे। बात ये है कि ना वो जारी रख सकते हैं ना हम जारी रख सकते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट, एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, सिर्फ ये है कि टेंस है फिजा दोनों साइड से, दोनों कॉशियस है, कॉन्शियस हैं, दोनों को एक दूसरे पे शक है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत हाई है, और कोई भी चीज एग्रीवेट कर सकती है, और नाराजगी भी है। मतलब कि आर्म फोर्सेस जो हैं वो एक पॉलिटिकल डिसीजन तो ले लिया गया सीज फायर का, लेकिन जाहिर है जो मिलिट्री है उनकी वो इतने सेटिस्फाइड नहीं है। मैं आपको याद कराती चलूं कि जब कारगिल हुआ था तो उसके बाद याद अगर पड़े तो पाकिस्तान नेवी का एक अटलांटिक था जो कि फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत करीब चला गया था, और देन इट वाज शॉट डाउन बाय द इंडियंस। तो ये जो जज्बा बदला लेने का ये फिर रहता है फिर, और जब ऐसी चीज हो दोनों साइडों पे हो, हमारे जो चीफ हैं वो भी कहते हैं कि जनाब इंडिया की ऐसी की तैसी उनको सबक सिखाएंगे, हम ईस्ट से घुसेंगे और फिर आगे जाएंगे और 10 मिसाइल डेमो पे मारेंगे वगैरह वगैरह। तो जब दोनों साइडों पे हॉकिशनेस हो तो स्पार्किंग की गुंजाइश तो रहती है ना। और खास तौर पर इंडियन चीफ की ये स्टेटमेंट कि जंग अब किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। फिर इंडिया जो हथियार खरीद रहा है इमरजेंसी बुनियादों पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये हथियार दुनिया से खरीद रहा है, इंडिया शर्मिंदा खुद को महसूस कर रहा है, खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है। वो नेशनल एक मोराल होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो इंडिया का नीचे आया इस कन्फ्रंटेशन के बाद। देखिए, पॉलिटिकल नैरेटिव उनसे हैंडल नहीं हुआ, लेकिन ये कोई जंग हारे नहीं है। पहले तो ये कोई जंग नहीं, दिस वाज अ नियर वॉर। ठीक है, उन्होंने गेन्स कुछ किए, कुछ हमने गेन्स किए, हमने उनके 5 जहाज गिराए, लेकिन ये फैक्ट है कि उन्होंने पहले 9 टारगेट एक्वायर किए, फिर आपके 11 बेसिस पे किया। तो ना हमने कोई जंग जीती, ये कोई ऐसी जंग नहीं थी, कॉन्फ्लिक्ट था। तो देखें, और बात यह है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कंट्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट सब वेपन्स खरीदते हैं। ये नहीं है कि आप लोग जिस तरह से मीडिया, आपको समझ वमझ तो आती नहीं है, आप लोग खुदकने लगते हैं। देखें, बात यह है कि जब जंग शुरू हुई
چاہیے. اس سے پہلے بھی ان کے ہاں بہت ساری ڈیفیشنسیز تھی. انڈیا کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ ڈیسائسولی پاکستان کو ہرا سکے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان نے اپنی ڈیفیشنسیز جو نظر آئیں اس کو فل کرنے کے لیے وہ ویپنز خریدیں گے, بٹ کوئی میجر ویپن سسٹمز تو وہ نہیں لے رہے. ان کے پرانے آرڈرز چل رہے ہیں نیوی کے لیے, رفالز وہ خرید رہے تھے وہی آ رہے ہیں. کچھ نئے آرڈرز پلیس انہوں نے ایئر فورس کے لیے کیے ہیں, لیکن یہ کوئی اگلے دن صبح اٹھیں گے تو یہ نہیں کہ جہاز پہنچ جائیں گے. جہازوں کو آتے آتے 3 4 5 سال لگ جاتے ہیں. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ کوئی ایمیننٹ تھریٹ نہیں ہے جنگ کے حوالے سے؟ دیکھیں مے بی نیکسٹ 2 ایئرز میں ہوگی, ٹھیک ہے. کوئی کانفلکٹ ہوگا, لیکن ابھی نہیں ہو رہا امیڈیٹلی. یہ ٹرمپ کیوں ان سے ناراض ہے میڈم انڈیا سے؟ ٹرمپ کی اور ان کی بہت سارے مسائل ہیں. ظاہر ہے ٹاپ پہ تو ایگو کا مسئلہ ہے, کیونکہ ہم جو ہے وہ بہت بوٹ پالش کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جی واہ واہ آپ نے نوبیل پرائز کے لیے ان کا نام دے دیا. انڈیا تو انکاری ہے کہ جی بہت زیادہ میجر کوئی رول پلے نہیں کیا. دوسرا دیکھیں, دوسری آپ ایک چیز دیکھیں کہ انڈیا کا ہمارے ان کا سنگل ڈیجٹ ہے جی. ٹریڈ کا ہاں امریکہ کے ساتھ, ان کے ڈبل ٹرپل ڈیجٹ ہے. جی. اور اس میں جو امریکہ ان سے مانگ رہا ہے, ٹرمپ چاہ رہا ہے, وہ ایگریکلچر اور ڈیری میں ان سے کنسیشنز چاہ رہے ہیں جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے. چاہے مودی ہو, میں کہتی ہوں کوئی اور بھی بندہ لیڈر ہو انڈیا کا, منموہن سنگھ بھی ہوتے, وہ بھی کوئی بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ کنسیشنز دینا امریکہ کو. سو زور زبردستی کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ ان کو اعتراض ہے کہ جی آئل لے رہے ہیں رشیا سے, لیکن بات یہ ہے کہ بائیڈن کے زمانے سے یہ شروع ہوا, اس میں انڈیا کو یہ کنسیشن بائیڈن نے تو ڈیفینیٹلی دی. اور بات یہ ہے کہ وہ سارا کنزیوم انڈیا میں تھوڑی ہو رہا ہے آئل. وہ آئل پہلے آپ نے امریکہ نے یورپ کو کہا مت خریدو رشین آئل, تو پھر انڈیا خریدتا تھا, پروسیس کرتا تھا, پروسیس آئل یورپ کو بیچتا تھا. تو بات یہ ہے کہ صرف ایک بینیفیشری انڈیا تھوڑی ہے, یورپ بھی بینیفیشری ہے. سو امریکہ جو ہے وہ اپنا جو ہے چاہ رہا ہے کہ انڈیا کو ذرا دبائے, اپنی مرضی سے ان کو چلائے. ٹرمپ ڈیفینیٹلی از ناٹ امپریسڈ ود مسٹر مودی, اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ انڈیا کو دبا سکتا ہے. دیئرفور وہ ایک ٹینشن ہے ریلیشن میں. لیکن یہ ایک وائڈر ایک ریلیشن شپ ہے, اس میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی ہے, اس میں ملٹری اسٹریٹجک ریلیشن شپ بھی ہے. سو انڈیا ڈیل کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ. اچھا, پاکستان کے اندر ویسے اس چیز کو لے کر ایک نیریٹو موجود ہے جو میڈیا خاص کر ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے ملٹری آپریشن میں انڈیا کو بیک آف کر دیا, اس وجہ سے ٹرمپ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس خطے کے اندر جو واحد ایک اس وقت فورس ہے وہ پاکستان ہے. دی ہینڈل ڈونلڈ ٹرمپ ویری ویل. کیا یہ بات درست ہے کہ ہم ٹرمپ کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر پانے میں کامیاب ہوئے؟ دیکھیں ہمارا عشق جو ٹرمپ کے ساتھ ہے, تو ٹرمپ بالکل پاگل آدمی ہے. اچھا. ہمارے چیف صاحب نیوکلیئر کی دھمکیاں دیتے پھرتے ہیں. یہ شاید انہوں نے ٹرمپ صاحب سے ہی سیکھا ہے. ٹرمپ صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر ویپنز یوز کریں گے. پوٹن کو کہا, بلکہ پوٹن نے کہا کہ بھائی مائنڈ یور لینگویج, دھیان سے زبان استعمال کرو. تو ایک تو ٹرمپ بہت ہی عجیب دیوانہ آدمی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس کی فیملی کے ساتھ, مطلب یہ کہ وہ بلال بن ثاقب کے تھرو آپ نے کرپٹو, اب بات یہ ہے کہ کرپٹو کی یہ ساری اپنے دانے ڈالے میں, جس کا آپ کی اپنی اکانومی پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. پاکستان آج کے دن میں کرپٹو مائننگ کے لیے آپ کو جس ریٹ پہ بجلی پرووائڈ آپ کو کرنی ہے ٹو میک اٹ فیزیبل اکانومیز آف اسکیل کے لیے, وہ آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کی تو بجلی مہنگی ہے, بجلی بہت ہے لیکن مہنگی ہے. آپ کے اپنے خطے میں انڈیا $3 پر یونٹ پرووائڈ کر سکتا ہے, باقی ملک کم ریٹ پہ دے رہے ہیں. آپ تو 6-7, آپ سبسیڈائز بھی کریں تو 6-7 یا 7-8 سے نیچے آپ دے نہیں سکتے. So it doesn't make it feasible. لیکن آپ نے ایک دانہ ڈالا ہوا ہے. مائن اینڈ منرلز آپ کہہ رہے ہیں جی آئیں آ کے کریں. تو اس وقت آپ سے ٹرمپ خوش ہے بیکاز آپ, لیکن یہ ایک ڈبل ایج سوارڈ ہے. دیکھیں نا, آپ کے پاس پیسے, آپ کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں تو آپ سعودی عربیہ سے منت سماجت کرتے ہیں. آپ کا آرمی چیف جا رہا ہوتا ہے سعودی عربیہ, آپ کا پرائم منسٹر جا رہا ہوتا ہے, آپ کا فارن منسٹر جا رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے دیتے ہیں, آپ کی معافی ہو جاتی ہے. امریکہ سے ابھی آپ نے جو آئل ڈیل سائن کی ہے اس میں تو آپ ایل سی کھولیں گے تو تیل آپ کو ملے گا, اور یہاں کو ڈیفرڈ
ڈیفرڈ شیفرڈ پیمنٹ کی فرمائش آپ کر نہیں سکتے کیونکہ اس کو پیسے چاہیے. دیکھیں آپ کو آپ کی شاید ضرورت اس کو ٹیمپریریلی امریکہ کو ٹرمپ کو ہے, یوکرین کے سلسلے میں ہے, اس کو چائنا کے سلسلے میں ہے, سینٹرل ایشیا پہ اس کی نظریں ہیں, ایران از ویری امپورٹنٹ, پھر وہ آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہے مڈل ایسٹ کے سلسلے میں, کیونکہ اگر ابراہیمک ایکارڈز کہیں بھی آگے موو کرتے ہیں تو وہ چاہیں گے کہ پاکستان بھی اس کا حصہ بنے. ابھی جو چیف صاحب گئے ہوئے تھے فلوریڈا تو اس میں 8 اور چیف بھی تھے اس سیریمنی میں, جس میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا چیف بھی تھا. سو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں فرام مڈل ایسٹ, یعنی کہ ایران امیڈیٹلی ان کو ایران پہ انٹیلیجنس چاہیے, ایران کے ساتھ گفتگو چاہیے, تو اس کے لیے آپ کی ایک ضرورت ہے. از اٹ گوئنگ ٹو ٹرانسلیٹ انٹو لانگ ٹرم ریلائبلٹی از اے کوشچن مارک. اس کا بوجھ آپ کتنا اٹھا سکیں گے اس ریلیشن شپ کا, بیکاز آپ مائنز اینڈ منرلز میں ان کو ان علاقوں میں انوائٹ کر رہے ہیں جہاں چائنیز انٹرسٹ انویسٹڈ ہے, تو مطلب کہ وہاں کی جو سڑکیں وڑکیں بھی انفراسٹرکچر بھی بنا کے دیا ہے وہ چائنیز نے آپ کو بنا کے دیا ہے نا, وہاں آپ انہیں کہہ رہے ہیں بھائی پیچھے ہٹو, ہم امریکیوں کو لے کے آ رہے ہیں. تو وہ جو بیلنسنگ ہے آپ کرنی آپ کو پڑے گی, وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. سو آج کے دن میں بیکاز آف امریکن انٹرسٹ, ناٹ بیکاز آف ناٹ نیسسریلی بیکاز آپ نے جو تیر مارا ہے آپ سمجھتے ہیں جی آپ نے پروو کر لیا بہت بڑی پاور ہے, ایک تو یہ پروو ہوا نہیں ہے, دوسری یہ ہے کہ انڈیا نے کچھ گینز کیے, آپ نے کچھ گینز کیے. نہ انڈیا انٹرسٹڈ تھا بہت پش کرنے کے لیے وار کو, نہ آپ انٹرسٹڈ تھے, بیکاز اینڈ آف دا روڈ آف اے کنونشنل وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان از اے نیوکلیر کانفلکٹ. اور آپ کی سامعین کو بھی پتا, سننے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ نیوکلیر ویپنز پٹاخے نہیں ہوتے, خدا کے واسطے, خدا کے واسطے جو کہ نیوکلیر ویپنز کے بارے میں آف ہینڈڈلی بات کرتے ہیں جی پھر نیوکلیر ویپن چلا دیں گے, تو بھائی ذرا جا کے ہیروشیما اور ناگاساکی کی تاریخ پڑھ لیں. کئی سال لگے تھے, پورا ڈیکیڈ لگا تھا جب ریڈیو ایکٹیویٹی کی وجہ سے لوگوں کو کینسر ہوتے تھے, ڈیفیکٹو بچے پیدا ہوتے تھے. تو کیا آپ یہ سب بھگتنے کو تیار ہیں؟ اللہ معاف کرے, اللہ معاف تو کرے. نہیں جی نہیں, اللہ معاف ہم ان گناہگاروں کو کرے جو ہم اتنے فضول طریقے سے نیوکلیر ویپنز کا ذکر کرتے ہیں جیسے یہ واقعی چلائے جا سکتے ہیں. ڈیٹرنس ہوتی ہے, ڈیٹرنس ہے کہ بھئی ہے ہمارے پاس, ہم چلائیں گے, لیکن آپ چلا سکتے نہیں ہیں. دلی اور لاہور جڑے میں ہیں ایک طریقے سے, جو ہوائیں وہاں چلیں گی وہ آپ کے ہاں بھی آئیں گی, جو آپ کے ہاں چلیں گی وہ وہاں بھی جائیں گی. آپ اتنا آف ہینڈڈلی ہمیں ان ویپنز کے بارے میں ذکر نہیں کرنا چاہیے. دا امپورٹنٹ پوائنٹ وچ وی شوڈ ناٹ فرگیٹ کہ اس ایسکیلیشن, ایک لیول کی ایسکیلیشن کے بعد دونوں انٹرسٹڈ تھے ڈی ایسکیلیٹ کرنے میں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو اب دیکھیں نا, اپنی عوام کو تو آپ جو کچھ بھی سنائیں کہ جی امریکہ ہم سے امپریس ہے اس لیے ہم سے بات کر رہا ہے, آپ دیکھیں آپ جا کے ان کو, ان کی فیملی, اور ٹرمپ بھی اتنا ہی کرپٹ ہے جتنے آپ کے پولیٹیشنز کرپٹ ہیں, تو اس کی فیملی کو آپ, ہمارے لوگ جو ہے وہ پہلگام ہوا سے 2-2.5 مہینے پہلے دبئی ابو دھابی میں جو خبریں ہیں وہ ٹرمپ کے بیٹے کو ابو دھابی وغیرہ میں ملے تھے, ان کے پارٹنرز ہیں, ان کے ہاں جو لگ رہا ہے یا جو نظر یہ آ رہا ہے کہ جی ان سے ڈپلومیسی ہوئی نہیں, اس لیے کہ انہوں نے اتنا انویسٹ کر لیا تھا انڈیا نے دہلی واشنگٹن ریلیشنز میں, اور بہت امیدیں لگا کے مودی جی بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں کتنا یارانہ ہوگا اور کیا ہم جائیں گے. بٹ جو ٹرمپ ہے یہ ایک ایسا لیڈر آیا جس کا ذہن میں جو میپ ہے ورلڈ پالیٹکس کا وہ بڑا ڈفرنٹ ہے, وہ اسی کو معلوم ہے, یا خدا کو معلوم یا اس کو معلوم. میڈم جو انڈیا کا شائننگ امیج والا جو ایک باقاعدہ سے اس کا ایک پوسچر دکھایا گیا تھا, اس میں امریکہ نے بڑا فیور کیا, انہیں بڑا ہیلپ کیا, اور بڑے لمبے ٹائم تک وہ امریکہ سے اور ویسٹ سے فیورز لیتے رہے ہیں. اب مجھے یہ چیز سمجھائیں کہ یہ جو ہمارا امریکہ کے ساتھ شروع ہوا ہے, کیا اس میں کچھ ہم گین کر سکتے ہیں, ہمارا کچھ گین ہوگا, یا پھر ماضی کی طرح ہم ہمیشہ کنکلوڈ کر دیں گے, جس طرح مشرف اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جب مجھے ہیلی کاپٹرز کی بھی یا جنگی طیاروں کی بھی ضرورت تھی تب بھی مجھے سی آئی اے نے نہیں دی اور کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا اس طرح سے, یا ہم کنکلوڈ کریں گے اگین کہ ہم امریکہ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ بڑا امریکہ کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ہمیں پتا ہے فوج کے ساتھ ہمارے فوج ملٹری ٹو ملٹری ہمارے خاصے اچھے ریلیشنز رہے ہیں. درمیان میں کوئی ایک, میں سمجھتی ہوں 6-7 سال کا پیریڈ آیا وار آن ٹیرر کا, جس میں جو ایکٹیو ڈیوٹی فوجی تھے انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کی فوج دن میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے, رات کو طالبان کے ساتھ ہوتی ہے, تو ان نے ظاہر ہے there was mistrust. ہمارے ساتھ کبھی بھی لانگ ٹرم ریلیشن شپ کے وعدے انہوں نے, ہمیشہ زندگی بھر ساتھ رہنے کے پیار محبت کے وعدے انہوں نے کبھی بھی نہیں کیے. It's a big power,
इट हैज इंटरेस्ट। आप हमेशा से साउथ एशिया में अमेरिका का इजराइल बनने की आपकी ख्वाहिश रही है, आपका वो स्टेटस नहीं है, सो इसलिए वो वहां रह जाती है। अब आपने कहा जी फायदे उठाए, जो आपने देखे, मेरा इशू आपकी लैंग्वेज के साथ है, आपके सवाल की लैंग्वेज के साथ। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंडिया इज अ बिग कंट्री, हमारा बिल्कुल दुश्मन मुल्क है, हमें नापसंद है उसके साथ, पसंदीदगी है, उनके हॉकिश बिहेवियर से हमें प्रॉब्लम है। लेकिन बात यह है, बड़ा मुल्क है, उन्होंने प्रेजेंट किया कि भाई हम चाइना को अपोज कर सकते हैं, वी कैन कम्पीट विद चाइना। अमेरिका की जरूरत थी कि एक साउथ एशिया में दे वर लुकिंग फॉर अ कंट्री जो कि एटलीस्ट उसका स्टैचर बिल्ड वो कर सके, सो इंडिया वाज द ऑप्शन। उसमें उन्होंने डिफेंस डील्स ये वो वगैरह की। उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से वो जाके रफाल खरीद लेते हैं। आपकी औकात नहीं है, आपकी जेब में घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने हमारी वाली बात आ जाती है। फिर बात यह है कि आप ये देखें कि उनकी इकोनॉमी की वजह से वो यूरोप के साथ, बरतानिया के साथ ट्रेड डील्स कर सकते हैं। अब यूके, मैं आपको बता दूं कि यूके इंडिया की जो ट्रेड डील है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये कोई 10 साल से निगोशिएट हो रहा था, एक दिन में नहीं हुआ। बल्कि मैं आपको बताऊं, जब इमरान खान ने भी नाराजगी का इजहार किया था कि जी वही ट्रेड डील हमारे साथ भी करो जो कि इंडिया के साथ कर रहे हो, तो लंदन ने कहा था कि भाई उनके साथ तो कब से नेगोशिएशन चल रही है, आप भी बैठ के करें, आप तो सऊदी अरेबिया के साथ डील नहीं कर सकते। आपने यही बताया था ना, जनरल साहब ने भी बताया था और हमारे बहुत और लीडरों ने, कि जी बस यूं इन्वेस्टमेंट आ रही है सऊदी अरेबिया की और वो आ रही है यूएई की। कहाँ है वो? आपके साथ तो आपके दोस्त ममालिक, मुसलमान ममालिक जो है आपके खित्ते के, वो ट्रेड डील्स नहीं कर रहे। यहाँ यूके को बिकॉज ये ब्रेक्सिट से निकला, इसको जरूरत थी। इनफैक्ट उल्टी कहानी है, दे वर बेगिंग कि इंडिया ट्रेड डील करे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी, पॉपुलेशन का साइज बड़ा है। सो बात ये है कि इट इज, एंड करेंटली इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी 90s में 97 तक बहुत ऊपर गई, फिर मनमोहन सिंह के आखिरी दिनों में इट्स started to slip back. अब वो इसकी 6% ग्रोथ होगी, but nothing in comparison to say China. You're right. ठीक है now, but it's still a big economy and it's still performing better. हमसे तो बेहतर वो परफॉर्म कर रहे हैं। हम तो कहते हैं जी 4% ग्रोथ रेट, लेकिन एक्चुअली आईएमएफ ने आपको कहा है कि जी 3%, 3.2% से ज्यादा आप फुदके ना, इससे ज्यादा आप जा नहीं सकते। सो बात यह है कि उनके प्रॉब्लम्स, उनके बेनिफिट और उनके जो सेटबैक इन अ रिलेशनशिप, उसके रीजंस भी बहुत हैं, डिफरेंट हैं, कॉम्प्लेक्स, इट्स अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन यूएस एंड इंडिया। हमारे जो है रिलेशनशिप, उसकी अपने मसाइल हैं। हम देखते हैं, हमारा मसला ये है कि हम अमेरिका को देखते हैं, हम उनकी गोद से उतरना चाहते नहीं। हम वेस्टर्न जो एक सिक्योरिटी, जो एक साइकिल है, हम उसके अंदर रहना चाहते हैं, उससे निकलना नहीं चाहते। हमारी ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारे 72 to 80% वेपन्स चाइना से आते हैं। हमारी वेपन्स की, मिलिट्री की डिपेंडेंसी चाइना पे है। उसने इन्वेस्टमेंट करके पिछले 10-15 सालों में चाइना ने हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, लेकिन आप उसको टोटली उसकी गोद में भी नहीं बैठना चाहते। अंडरस्टैंडेबल, इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो बैलेंस रखना चाहते हैं। लेकिन मसला ये कि हमारा चाव जो है ना वेस्ट के साथ घुसने का, वो भी बहुत है। और अमेरिका की हमें जरूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि इस वक्त अमेरिका हमें जो पैसे दिला रहा है, वो मेनली थ्रू आईएमएफ हमें कंट्रोल करता है। तो आईएमएफ की वजह से, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी पुअर है, हमें जाना पड़ता है, ये हमें बैलेंसिंग जो है वो करनी पड़ती है। तो दीज आर टू डिफरेंट रिलेशनशिप्स। अगर आप तेल मंगा रहे होते रूस से और अमेरिका कहता खबरदार, तो आप फौरन उसी वक्त रख देते। इंडिया ने कहा कि जी जाओ, हम तो मंगवाएंगे तेल। बड़ी इकोनॉमी, लेस इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, नुकसान उनको होगा टैरिफ से, क्योंकि इस वक्त फिलहाल में 3-4 मुल्क हैं, ब्राजील, लेसोथो, इंडिया, शायद एक आध और, जिसपे इतना 50% टैरिफ लगा हुआ है। नुकसान भी उनको होगा, लेकिन आई एम श्योर दे विल सर्वाइव। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।